ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادیا من ذهب لأحب ان يكون له ثانیا ولا يملأ فاه الا التراب، کہ انسان فطری طور پر حرص، اس کے اندر طمع اور لالچ زیادہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس اگر ایک وادی سونے کی آ جائے تو وہ کہے گا کہ دوسری آ جائے، اگر دوسری آ جائے تو وہ کہے گا کہ تیسری آ جائے۔ جیسے ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ جا رہے تھے کہ راستے کے اندر کسی نے دیکھا کہ بزرگ جا رہے ہیں، وہ بزرگ سے کہنے لگا کہ آپ ایسا کریں کہ میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ بزرگ نے ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا تو وہ پتھر سونے کا بن گیا۔ اس فقیر نے اس کو اٹھا لیا، تو اس اٹھانے کے بعد وہ فقیر کہتا ہے کہ ایک پتھر اور چاہیے۔ اس بزرگ نے، اللہ والے نے دوبارہ پتھر کی طرف اشارہ کیا تو ایک پتھر اور سونے کا بن گیا۔ پھر جب فقیر نے دیکھا کہ یہ تو کوئی اللہ والا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس بزرگ کو کہتا ہے کہ اب مجھے وہ آپ کی وہ انگلی چاہیے جس انگلی کے ساتھ آپ اشارہ کرتے ہیں۔ تو انسان جو ہے، انسان اتنا حریص ہوتا ہے کہ انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا يَمْلَأُ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، کہ انسان کا جو پیٹ ہے اس کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ اچھے گھرانے کے تھے، ماشاءاللہ ہمارے کلاس فیلو تھے، لیکن وہ کہا کرتے تھے کہ میرے جو دادا ہیں ان کے پاس بہت دولت ہے، اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین بھی بہت دی ہے اور بہت مالدار تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میرے جو دادا ہیں وہ پیسوں کے اوپر ایسے سانپ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، پیسہ بہت ہے لیکن خرچ کرنے کے لیے ان کا دل نہیں کرتا۔ تو انسان فطری طور پر جو ہے ایک کنجوس طبیعت کا ہوتا ہے، اور ایسی طبیعت ہوتی ہے کہ انسان خرچ کرنے کے لیے اس کا دل نہیں کرتا، اور بعض دفعہ انسان مال اور دولت کمانے کے اندر اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اسے حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہوتی۔ اس لیے آج جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے جو رزق ہے، ہم جو روزی کماتے ہیں، ہمیں اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ کیا اس کے اندر کوئی حرام کی ملاوٹ تو نہیں ہے؟ کیا جو رزق ہم کما رہے ہیں کیا وہ صحیح طریقے سے کما رہے ہیں؟ اس کے اندر کسی کا کوئی حق تو نہیں مارا جا رہا؟ ان چیزوں کے اوپر بھی توجہ دینا ضروری ہے۔ اگر ان چیزوں کے اوپر توجہ دینا شروع کریں گے تو اپنی غلطیاں بھی سامنے آئیں گی۔ جب غلطیاں سامنے آئیں گی تو ہم حرام سے بچ کر حلال کی طرف آئیں گے۔ جب حلال کی طرف آئیں گے تو پھر ہمارا جب رزق حلال ہوگا، ہمارا کھانا پینا پہننا حلال کا ہوگا، تو پھر ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ پھر یہ عذابات کی جو صورتیں ہیں، کبھی سموم کی صورت ہے، کبھی کرونا کی صورت ہے، کبھی کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو یہ تمام مصیبتیں نکل جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔